اسرائیل کیا ہے، تو یاد رکھیں یہ اس علاقے کے پرانے باشندے نہیں ہیں۔ یہ والے یہودی جو اب اسرائیل کی ریاست بنا کر بیٹھے ہیں، یہ اس علاقے کے پرانے رہائشی نہیں۔ 1270 ہجری سے پہلے، میں ایک مضبوط تاریخی حوالہ پیش کر رہا ہوں، 1270 ہجری سے کچھ سال پہلے، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں 1855 یا 56 کی بات ہے، 1855 یا 56 کی بات ہے، 56 کی۔ ترکی کے دارالحکومت عثمانی سلطان، خلافت عثمانی کا دور تھا، تو عثمانی بادشاہ کے پاس یہودیوں کا وفد آیا، یورپ کے یہودیوں کا وفد آیا، یورپ کے یہودیوں کا وفد آیا عثمانی سلطان کے پاس۔ عبد المجید غالباً اس کا نام تھا، اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی سنا ہے کہ تمہاری معیشت کمزور ہو رہی ہے، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہم سونے کے تھیلے لائیں بھر کر، یہ سونا دیں گے، آپ کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو تم دو گے ہمیں اور لوگے کیا، ظاہر لین دین تو ہوتا ہے جب دوستی نہیں، ہماری تمہاری کوئی دوستی تو ہے نہیں، تم ہمارے ساتھ یہ بھلائی کرو گے تو بدلے میں چاہو گے کیا؟ انہوں نے کہا جی تھوڑی سی زمین ہمیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زمین چاہیے، تو لے لو، کتنی چاہیے، کہاں چاہیے، کتنی چاہیے؟ انہوں نے بتایا 10 میل 15 میل کوئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا لیکن جب وہ کہنے لگے فلاں علاقے میں، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فلسطین کے زمین چاہیے، فلسطین، بیت المقدس، یہ والی زمین چاہیے اس علاقے میں۔ سلطان نے کہا یہ تو ہم نہیں دے سکتے، مسلمانوں کے درمیان تم جیسے شرارتی لوگوں کو اتنی زمین دے دی، تم تو فساد ڈالے رکھو گے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کینسر کا پھوڑا بن جائے سینے میں، یہ زمین ہم نہیں دیں گے تمہیں۔ کینسر کا پھوڑا بن جائے سینے میں بھی، اگر انگلی پر بنا کٹنے سے بھی گزارا ہو سکتا تھا، سینے میں بنے وہ جائے کدھر؟ سلطان نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی دیکھ لو پھر ہم اپنے سونا اٹھا کر چلے جائیں گے، منوں کے حساب سے ہے۔ انہوں نے کہا تم دفع ہو، ہماری معیشت جو ہو دیکھا جائے گا، لیکن زمین تمہیں نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر بھی سوچ لو۔ سلطان نے جو دیکھا کوئی تنخواہ نظر آیا، تنخواہ، وہ اٹھا کر کہا میں اتنی بھی زمین تمہیں دینے پر تیار نہیں فلسطین کے علاقے میں۔ اس نے کہا کہ پھر تمہارا اقتدار ختم کر دوں گا، ہم تمہاری حکومت سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ یہ آج کا رواج نہیں، یہ پرانا یہودی ذہنیت اسی طرح آ رہی ہے، مسلمان حکام کو وہ برخاست کر دیتے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ سلطان نے کہا کہ عثمانی سلاطین میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں ہونے دے گا، یا تو پھر ہماری حکومت ہی ختم کر دو نا، جب تک عثمانی سلطنت ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں جو بھی کرنا پڑا، ہم نے وہ علاقے پر تو قبضہ کرنا ہے۔ اس کے بعد سازشیں شروع، اور سال ڈیڑھ میں ہی پہلے سلطان کی چھٹی کرا دی، حالانکہ بادشاہی نظام میں بڑا کنٹرول ہوتا تھا۔ اس کے بعد اور بادشاہ اور چلتا رہا، لیکن اندر ہی اندر سازش بھی چلتی رہی۔ میں اس سازش کی تفصیل میں نہیں جاتا کیا کیا ہوا۔ 1915 کے لگ بھگ پہلی عالمی جنگ چھڑی، اور 1919 میں وہ جنگ تو ختم ہو گئی پورے علاقے والی جو تھی، لیکن علاقائی طور پر بعض علاقوں میں وہ چلتی رہی کچھ۔ 1923 میں ترکوں کی خلافت ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، 100 سال کا معاہدہ ان کا ہو گیا، فلاں نہیں، اور وہ بڑی ذلت آمیز شرطیں ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اس بات میں نہیں پڑتے، ترکوں نے جہاد کا علم اٹھایا تو اپنا علاقہ بچایا، ورنہ پورے ترکی کو وہ لے دے گئے تھے۔ تو اب دیکھیں، بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ سننی چاہیے کہ اس کے بعد 1923 کے بعد اس علاقے میں یہودیوں نے زمینیں لینا شروع کی، بیرونی تھے، دولت ان کے پاس تھی، آئے کسی کو کہا یار مجھے کوئی زمین بیچ دو، ذمہ داروں کو ملے، علاقائی لوگوں سے پتہ تو چل ہی جاتا ہے،
اچھا کسی نے کہا چلو یہ اتنی لے لو، کسی نے اتنی بیچ دی زمینیں. جب کچھ قدم لگ گئے اب دھمکی دینے پر آ گئے. کسی کو کہنا کہ بھی 9.5 لگمی ہے تیری زمین دے، جس نے کہنا نہیں وہ 1-2 بندے مار دیے. اس کے بعد جس کے پاس جانا بھی ہم قتل کر دیں گے اگر نہیں دو گے تو. بدماشی کے ساتھ انہوں نے زمینیں خریدیں کچھ، اور اس کے بعد پھر قبضے کا اعلان اور ملک بنا دیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کہا تھا کہ اسرائیل کی حیثیت ایک حرامی بچے کی ہے. کئی لوگ بولے وہ اسرائیل اور پاکستان کو ایک جیسا کہہ بیٹھتے ہیں کہ پاکستان بھی مذہب کی بنیاد پر بنا اور اسرائیل بھی مذہب کی بنیاد پر. بھئی پاکستان کے بھی لوگ یہ تو اسی علاقے کے باشندے تھے، صدیوں سے یہاں رہ رہے تھے، اور وہ تو صرف ملک بنانے کے لیے، قبضہ جمانے کے لیے باہر سے آئے. کوئی ماسکو سے آئے، کوئی جرمنی سے آئے، برطانیہ، فرانس اور ان ملکوں سے آئے، سرکاری سرپرستی میں، ان ملکوں کی بادشاہی میں، ان کی سرپرستی میں آ کر انہوں نے یہاں زمینیں خریدیں اور بدماشی. یہ تحریک علامہ اقبال کی حیات میں شروع ہو گئی تھی. تو اقبال نے ایک بات کی جو بڑی عمدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا جی اسلام سے 500 سال پہلے، اسلام سے 400-500 سال پہلے اس پورے علاقے پر یہودی سٹیٹ تھی، فلسطین فلاں فلاں، اور مدینہ شریف کا علاقہ بھی اس میں شامل، عراق اور فلاں فلاں. تو ہم نے یہ سارا علاقہ اپنا ملک بنانا ہے، ہمارے باپ دادا کی یہ زمین ہے. آج سے 2000 سال پہلے جب وہ یہاں حکومت کر گئی، ہماری حکومت تھی، دوسرے لوگوں نے ہمیں بے دخل کر دیا ہے. اس پر علامہ اقبال نے کہا پھر اندلس کا کیا خیال ہے؟ یہ اندلس کا علاقہ، یہ ترکی سے لے کر برطانیہ تک سمندری پٹی کے ساتھ ساتھ سارا علاقہ یہ اندلس تھا. فرانس کے قلب تک یہ مثلث کی صورت میں تھا اندلس کا ملک. ادھر سمندر کی پٹی کے ساتھ ساتھ استنبول سے لے کر یہ برطانیہ میں علاقہ جبرالٹر بولتے ہیں اسے، یہ جبل الطارق ہے اصل لفظ، جہاں طارق بن زیاد کی فوجیں اتری تھیں. بگڑتے بگڑتے نام بدل جاتے ہیں. یہ پوری پٹی یہ ہزاروں میل لمبی، یہ لمبائی چوڑائی بھی اس کی ہے، اور یہ شمال میں آگے سمندر تک نہیں پہنچا. کچھ حصہ فرانس کے قبضے میں، کچھ اور ملکوں کے اس طریقے سے. اقبال نے کہا پھر وہ سارا علاقہ ہمارے حوالے کر دو کہ ہمارے آباء و اجداد وہاں حکومت کر چکے. بھی تمہارے لیے یہ دلیل ہے کہ تمہارے مذہب کے لوگ 2000 سال پہلے اس علاقے میں حکمران تھے، تو ہمارے لیے بھی دلیل ہے کہ اس علاقے میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے مذہب کے لوگ حکمران تھے. تو ایسے نہیں ہوتا